اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پروردگار عالم نے بنی نوع انسان میں ان افراد کو کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا انہیں خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے واجب کیے گئے، ایسے ہی واجب کیے گئے کہ جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر روزے واجب کیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے پہلے بھی لوگ ایسے تھے موجود گزشتہ انبیاء کی امتوں میں کہ جو ان نبیوں کے اوپر ایمان لائے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے خدا کے حکم کی تعمیل کی اور روزے رکھے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ امتوں نے کس طرح سے روزے رکھے، اس کی تفصیل اگر ہم بیان کریں گے تو اس میں گویا گفتگو اور طولانی ہوگی، اور آج کا موضوع ہم جس کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں وہ رہ جائے گا، لہٰذا میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ گزشتہ انبیاء یا گزشتہ ادیان میں روزوں کا جو طور طریقہ تھا کہ جو خدا کے بندے اختیار کرتے تھے اس کی طرف بعد میں توجہ دی جائے گی انشاءاللہ۔ عرض یہ کرنا ہے کہ یہ بات طے ہے کہ اللہ کے وہ مطیع اور اطاعت گزار بندے جو گزشتہ امتوں میں سے تھے انہوں نے بھی روزے رکھے اور ہم نے بھی روزے رکھے، لیکن جہاں تک روایات اور احادیث کی بات ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ مبارک کے روزے تنہا انبیاء کے لیے واجب کیے گئے تھے، اور ہماری امت میں میرے ساتھ ساتھ میری امت کے اوپر یہ روزے واجب کیے گئے۔ اور یہ اس بات کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ روزے کے جو انبیاء کا حصہ تھے اور جو نبیوں کے اوپر واجب کیے گئے تھے، پروردگار عالم نے امت مرحومہ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر واجب کیے ہیں، اور یہ ایک خاص افتخار ہے امت پیغمبر اسلام کے اوپر کہ وہی روزے جو گزشتہ نبی انبیاء رکھا کرتے تھے، وہی روزے اور وہی ایام ہمارے لیے یعنی امت پیغمبر کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے کہ جس کی طرف کم توجہ ہوتی ہے کہ گزشتہ نبیوں کا اعزاز کسی امت کو عطا کیا جائے، گزشتہ نبیوں کا طرز عبادت کسی امت کے حوالے کیا جائے، یہ ایک بہت ہی افتخار ہے جو خاص ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے اس میں ہم اس کوشش میں ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے سے متعلق ماہ شعبان کے آخر میں دوسری ہجری میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا روزے سے متعلق، اس کے اوپر کچھ گفتگو کی جائے۔ دیکھیے، میں نے غالباً یہ عرض کیا ہے کہ پروردگار عالم نے دوسری ہجری میں کئی احکام امت مسلمہ کے اوپر لاگو کیے،
جن میں سے جہاد ہے، جن میں سے زکوٰۃ ہے، جن میں سے یہ روزے کا حکم ہے. تو یہ ساری احکام جو ہیں وہ دوسری ہجری کے میں امت مسلمہ کے اوپر لاگو کیے گئے. سوچنے کی بات ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوشخبری کے طور کے اوپر ہمیں یہ خبر سنائی، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ. اب ہم یہ ایک شبہہ جو ہے برطرف کرتے جائیں کہ قرآن کریم جب بندوں سے خطاب کرتا ہے، وہ ان بندوں سے خطاب کرتا ہے جو ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے رسول کی پیروی کی ہے اور جنہوں نے توحید پر اپنا ایمان رکھا ہے اور رسالت کے اوپر اپنا ایمان رکھا ہے. ان سے جب خدا خطاب کرتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں ایھا الناس. اس میں بھی ایک خاص بات ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کریم دو جہت رکھتا ہے، ھدی للمتقین، ھدی للناس. قرآن کریم جو ہے وہ متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور عام انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے. یہی جہت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بیان کی ہے. اگرچہ آپ مومنوں سے خطاب کرتے ہیں لیکن ایھا الناس کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی رسالت صبح قیامت تک کے لیے ہے، اور چونکہ آپ کی رسالت صبح قیامت تک کے لیے ہے لہذا خطاب ایسا آفاقی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جس میں تمام بنی نوع انسان شامل ہو جاتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ ان میں کتنے مومن ہیں اور کتنے مومن نہیں ہیں. یہ ایک نقطہ تھا کہ جس کی طرف میں نے توجہ دلائی، اس لیے کہ پیغمبر نے اکثر جگہوں کے اوپر یا ایھا الناس کہہ کے مومنوں کو خطاب کیا ہے. جب آپ غدیر کا خطبہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پیغمبر اسلام نے ان حاجیوں کو کہ جو مومن تھے، جو نمازی تھے، جو پرہیزگار تھے، جو عبادت گزار تھے، اور جو حج پیغمبر کے ساتھ حج کر کے واپس ہو رہے تھے، میدان غدیر میں جو خطبہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا وہاں یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ متعدد جگہوں کے اوپر ارشاد ہوا ایھا الناس، ایھا الناس، ایھا الناس. یہ طرز خطابت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ کا جو خطاب ہے وہ آفاقی خطاب ہے، اس لیے کہ نبوت بھی آفاقی ہے اور ولایت بھی آفاقی ہے. نبوت بھی آفاقی ہے اور صبح قیامت تک کے لیے ہے، اور ولایت اور امامت بھی آفاقی ہے اور صبح قیامت تک کے لیے ہے. لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر بھی یہی طرز اختیار کیا. اگرچہ مسجد میں یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، نمازیوں سے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، لیکن آپ نے یہ ارشاد فرمایا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالرحمت بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اے لوگو، بلا شبہ اللہ کا مہینہ تمہارے استقبال کو آیا ہے، برکت کے ساتھ آیا ہے، رحمت کے ساتھ آیا ہے اور مغفرت کے ساتھ آیا ہے. یہاں جو یہ شہر اللہ کہا گیا ہے اس کی ایک ذرا سی تشریح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں عام طور سے ہم مسلمان یہ جانتے ہیں کہ قمری سال جو ہے وہ اس زمانے سے کہ اس دور سے کہ جس دور کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اس دور سے آغاز ہوا ہے
اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسے مرتب کیا اور امت مسلمہ کے حوالے کیا۔ آیا یہ قمری سال اسی وقت سے معین کیا گیا تھا یا اس کی عمر بہت طولانی ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ عیسوی سن جو ہے وہ ہمیں پرانا لگتا ہے قمری سال سے، قمری سن سے، اور دوسرے جو ہندوازم میں جو کیلنڈر ہے یا اور دوسری جگہوں کے اوپر جو کیلنڈر ہے، مصریوں کی جو کیلنڈر ہے وہ ہمیں پرانا لگتا ہے، اور قمری کیلنڈر جو ہے وہ ہمیں بہت ہی نیا لگتا ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ جو عالم قرآن اور معلم قرآن تھا، اس نے قرآن کی روشنی میں ہجری سن کا کیلنڈر مرتب کیا۔ میں اس کی دلیل کے طور کے اوپر قرآن کریم کی سورہ توبہ کی 36ویں آیت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک، مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 شہرا، 12 مہینے ہیں جو خداوند عالم کے نزدیک وجود میں آئے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، اللہ کی کتاب میں جن مہینوں کا ذکر کیا ہے ان کی تعداد 12 ہے، اور یہ 12 مہینے کب سے خلق ہوئے ہیں؟ جب سے آسمانوں اور زمینوں کی خلقت ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے اور ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جو امت مسلمہ کو سمجھنا چاہیے، اور قرآن مجید بھرپور طریقے سے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ کیلنڈر جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ کیلنڈر قدیم ترین کیلنڈر ہی نہیں ہے، بلکہ اس زمانے سے ہے کہ جس زمانے میں آسمان اور زمین کی خلقت ہوئی تھی۔ اس میں ایک چیز اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ذالک الدین القیم، یہاں یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ سسٹم جو 12 مہینوں کا بنا ہے یہ باثبات سسٹم ہے اور نہ بدلنے والا ہے، اور قیم دین کے عنوان سے اسے یاد کیا گیا ہے۔ کون سی چیز؟ کہ 12 مہینے اس وقت وجود میں آئے ہیں کہ جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا۔ یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں ایسے بھی 4 مہینے ہیں کہ جو ماہ حرام یا ماہ محترم قرار دیے گئے، جن میں جنگ و جدل کو روکا گیا ہے اور جنگ و جدل سے روکا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ کون سی 4 مہینے ہیں؟ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ تو یہ 3 مہینے جو ہیں وہ ایک ساتھ ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اصل میں پروردگار عالم حج کی جیسی عظیم عبادت کو جنگ و جدل سے دور رکھنے کے لیے اور امن کی فضا قائم کرنے کے لیے ذی قعدہ کو بھی محترم مہینہ قرار دیتا ہے، تاکہ حج کے لیے جانے والے افراد حج کے لیے پہنچ سکیں، مکہ مکرمہ پہنچ سکیں اور حج کے اعمال بجا لا سکیں۔ اور محرم کو بھی اسی لیے یہ شرف دیا گیا کہ جو حاجی ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے اور حج کرنے والے ہیں، وہ امن و امان کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس پہنچ جائے۔ یہ چیز، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک رجب کا مہینہ ہے، اس کے فضائل اور اس کے کمالات اور اس کی عظمتیں اور اس کی گویا خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کی عظمت ایک تفصیل طلب گفتگو کا متقاضی ہے، جو یہاں ممکن نہیں ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے
12 مہینے پہلے سے، جب سے آسمان و زمین خلق ہوئے. اور یہی چیز جو ہے پیغمبر کے حقیقی جانشین حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خلافت راشدہ کے دور میں اسے مرتب کیا، اور مرتب کرنے کے بعد اسلامی کیلنڈر وجود میں آیا. اگرچہ یہ اسلامی کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن محرم سے شروع ہونے والا یہ کیلنڈر ذی الحجہ کے اوپر جا کر کے ختم ہوتا ہے. لیکن اس کی ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں مختلف کیلنڈر پائے جاتے ہیں، اور یہ مختلف کیلنڈر جو ہیں اس طرح کے ہیں کہ جیسے بہار کا کیلنڈر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بعض کیلنڈر اس طرح کے ہیں جو بہار سے شروع ہوتے ہیں، جیسے فروردین ایرانی مہینے کا پہلا دن، ایرانی پہلا مہینہ، یہ جو بہار سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح سے اور دوسرے کیلنڈر ہیں کہ جو بہار سے شروع ہوتے ہیں. یہ طبیعت کی بہار کا کیلنڈر ہے، یہ فضا کی بہار کا کیلنڈر ہے. لیکن ماہ مبارک رمضان کو روح کی بہار کا کیلنڈر قرار دیا گیا ہے. یہ ربیع السنہ، یہ مہینہ جو ہے وہ اول الشہر، سال کا پہلا مہینہ. میں انشاءاللہ وہ حدیث بھی آپ کے خدمت میں انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کروں گا کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سال کا پہلا مہینہ قرار دیا ہے. کس جہت سے پہلا مہینہ قرار دیا ہے؟ اس جہت سے کہ یہاں روح کی بالیدگی کا آغاز کیا جاتا ہے، روح کو تراوت دینے کا آغاز کیا جاتا ہے. اس مہینے کے پہلے دن سے انسان یہ سوچنے، یہ ایک خاص تربیت کے میدان میں قدم رکھتا ہے، اور ایک خاص عبادت کے میدان میں قدم رکھتا ہے کہ جس میں جسم کے ساتھ ساتھ روح کی پرورش بھی ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ تمہارے استقبال کو آیا ہے. ہم اپنے آپ کو اس منزل پہ پاتے ہیں کہ پروردگار عالم کا خاص مہینہ ہمارا استقبال کرے. آیا یہ ممکن ہے کہ پروردگار عالم کا ایک خاص مہینہ ہمارے استقبال کو آئے؟ ممکن ہے. لیکن کب ممکن ہے؟ جب ہم اس خاص مہینے کے استقبال کے لیے خود اپنے آپ کو اس لائق بنا دیں. کیسے بنائیں گے؟ اس طرح بنائیں گے کہ ہم اس کے پہلے کے 2 مبارک اور متبرک مہینوں کو اپنی روح کی بالیدگی کے لیے اور خدا کی بندگی کے لیے اس طرح بسر کریں. رجب کا مہینہ جو پروردگار عالم جسے اپنا مہینہ قرار دیتا ہے، رجب شہر اللہ. پیغمبر کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے. میری امت کا مہینہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے ماہ مبارک کے استقبال کے لیے رجب سے سلسلے کو شروع کیا ہے. عبادتوں کا سلسلہ، دعاؤں کا سلسلہ، استغفار کا سلسلہ. سمجھ رہے ہیں؟ شعبان الذی حفظتہ منک بالرحمت والرضوان. شعبان وہ مہینہ ہے کہ جسے تو نے اپنی رحمت اور اپنی رضوان سے ڈھانپ رکھا ہے، اپنی رضا اور خوشنودی سے ڈھانپ رکھا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اہتمام کرتے تھے شعبان کے مہینے کے لیے؟ یدعبو فی صیامہ و قیامہ فی لیالیہ و ایامہ. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پورے مہینے میں الی محل حمام، یہاں تک کہ آپ کی زندگی کی آخری سانس بھی ختم ہو گئی، اس وقت تک ماہ شعبان کے لیے خاص اہتمام کرتے تھے. تو مومن
اگر ماہ مبارک کے لیے اپنے آپ کو اس لائق بناتا ہے کہ ماہ مبارک خود اس کے استقبال کے لیے آئے، تو وہ ماہ رجب سے روزوں کا سلسلہ شروع کرتا ہے۔ رجب کے مہینے میں روزے رکھے، شعبان کے مہینے میں روزے رکھے، اور اب وہ اتنا پاکیزہ ہو گیا ہے، روحانی اعتبار سے اتنا ہلکا پھلکا ہو گیا ہے کہ جیسے وہ پرواز کرنے والا ہو، اسے معراج ملنے والی ہو۔ اور اب ایسے موقع کے اوپر کہ وہ دعاؤں کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ، استغفار کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کے قریب پہنچ رہا ہے، تو اب وہ افضل الشہور جو آ رہا ہے وہ ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ افراد کہ جو رجب کے مہینے سے ماہ مبارک کا اہتمام کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ افراد کہ جو رجب کے مہینے سے روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ افراد کہ جو رجب اور شعبان کے مہینے میں معصومین کی جانب سے معصور دعاؤں کی تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں اور ان دعاؤں کے ذریعے کسب فیض کرتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں پڑھی جانے والی دعائیں جو ہماری زبانوں کے اوپر ہیں، یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، اے وہ پروردگار کہ جس سے ہر خیر کی امید رکھی جاتی ہے اور تمام شر سے اس کے غضب سے بچا جا سکتا ہے، بچا جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ ہے یا من یعطی الکثیر بالقلیل یا من یعطی من سالہ، یہ ایک وہ دعا ہے کہ جو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ گویا ماہ رجب میں صرف اگر اس دعا کی طرف توجہ کی جائے تو ماہ رجب آپ کو بہت ساری نعمتیں اور بہت ساری مغفرتیں اور عظمتیں عطا کرے گا۔ اور اسی طرح سے شعبان کا مہینہ کہ جس میں آپ نے صلوات شعبانیہ میں اس جملے کو ابھی جو میں نے تکرار کیا کہ شعبان الذی حفظتہ منک بالرحمت والرضوان، یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اپنی رحمت سے ڈھانپ رکھا ہے اور اپنی رضامندی اور خوشنودی سے ڈھانپ رکھا ہے۔ یہاں مغفرت نہیں ہے، یہاں رضامندی، رضوان کیا ہے؟ رضوان من اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ بندے ہیں کہ جو اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ رضوان پروردگار سب سے بڑی مرحمت اور عطا ہے پروردگار عالم کی کہ جو کسی بندے کے شامل حال ہوتی ہے، اور یہ چیز شعبان المعظم میں ہمیں عطا ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد تو معراج ہی آنے والی ہے کہ انسان اس وادی میں قدم رکھ رہا ہے کہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ یہاں ماہ شعبان میں 2 عظمتیں عطا کی جا رہی تھیں، یہاں 3 عظمتیں ہمارے شامل حال ہو رہی ہیں۔ برکت ہمارے شامل حال ہو رہی ہے، رحمت ہمارے شامل حال ہو رہی ہے، اور مغفرت ہمارے شامل حال ہو رہی ہے۔ وہ افضل الشہور، یہ افضل ترین، سب سے زیادہ افضل مہینہ ہے کہ جسے ماہ مبارک رمضان کہا جاتا ہے۔ اب اس میں ہم اپنے آپ کو جب شامل کریں گے، داخل کریں گے، تو یہ ہمارا داخلہ ہی خدا کی مہمانی سے، خدا کی میزبانی سے آغاز ہوتا ہے۔ ہم اس کے مہمان ہوتے ہیں، وہ ہمارا میزبان ہوتا ہے۔ اب یہ تصور کیجئے کہ خدا بند عالم ہمارا میزبان ہے۔ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہاں یہ احساس ہوتا ہے کہ جو اس کی بس میں ہے اور جو اس کی بذات ہے، ایک متوسط درجے کا آدمی بھی یہ سوچتا ہے کہ اپنے مہمان کے سامنے کچھ اچھا رکھا جائے۔ اس سے بڑا آدمی اپنی شان کے مطابق مہمان کی ضیافت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ مہمان ہے، حبیب خدا ہے۔ الضیف حبیب اللہ، مہمان حبیب خدا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ خدا خود میزبان بنا ہوا ہے اور اس نے ہم کو
مہمان بنایا ہے، ہم کو بنایا ہے مہمان، وہ خدا جو میزبانی کر رہا ہے، آیا اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ جو میزبانی کر رہا ہے، آیا اس کے پاس مال و زر کی کمی ہے، نعمتوں کی کمی ہے، رحمتوں کی کمی ہے؟ وہ تو عالمین کا رب ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ شکور بھی ہے، وہ ستار العیوب بھی ہے، وہ تمام عظمتوں کا مالک ہے۔ جب وہ ہماری مہمانی کرے گا اور وہ خود میزبان بن جائے گا تو پھر اس مہینے میں وہ کیا نہیں عطا کرے گا؟ وہ کون سی دولت ہے جو پروردگار عالم عطا کرنے والا نہیں ہے؟ وہ کون سی دولت ہے کہ جو پروردگار عالم کے یہاں نہیں پائی جاتی؟ یہ سوچنے کی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے کہ پروردگار عالم جب اپنے کسی بندے کو اپنا مہمان بناتا ہے تو کس طرح ضیافت کرتا ہے۔ یہ مہینہ رحمت کے ساتھ آیا ہے، برکت کے ساتھ آیا ہے، مغفرت کے ساتھ آیا ہے۔ اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جائے کہ ہمارا دامن خالی رہ گیا ہے۔ نہیں، ہمیں تنگ دامانی کا شکوہ ہونے لگتا ہے جب ماہ مبارک کی برکتیں ہمارے شامل حال ہوتی ہیں۔ ہمیں تنگ دامانی کا شکوہ ہونے لگتا ہے جب اس کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوتی ہیں۔ ہمیں تنگ دامانی کا شکوہ ہونے لگتا ہے کہ جب وہ ہماری خطاؤں کو بخش دیتا ہے اور ہماری مغفرت کا انتظام کرتا ہے اور ہمیں اتنا صاف ستھرا اور پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے کہ جس سے بہتر کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے اس معبود کا کرم کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں زندگی بسر کریں۔ ایک بار پھر اتنی عمر ہمیں عطا فرمائی کہ اس سال کا مہینہ بھی جو ماہ مبارک کا ہے اسے ہم گزار سکیں۔ اور جب یہ نوبت آ گئی ہے تو ہمیں کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے، ہمیں کس طرح شوق میں عبادت کرنی چاہیے، ہمیں کس طرح باقاعدہ ذوق کے ساتھ بندگی کرنی چاہیے، ہمیں کس طرح ان اوقات کو، ان کے لمحوں کو اور ان کی گویا گھڑیوں کو کس طرح سے عبادت میں سرشار کرنا چاہیے۔ میں آگے اس خطبے کے چند جملوں کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ یہ جو جملے ہیں یہ عجیب و غریب جملے ہیں کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری سانسیں بھی تسبیح بن جاتی ہیں، وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَنَفَسُكُمْ فِيهِ تسبیح۔ اس سے بہتر کسی مہمان کی میزبانی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ مہمان نوازی، اس سے بہتر کا تصور کیا جا سکتا ہے مہمان نوازی کا کہ پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ تم سو جاؤ گے جب بھی عبادت کرتے رہو گے، تم سانس لیتے رہو گے جب بھی عبادت کرتے رہو گے۔ سو جانا بھی عبادت۔ غالباً کل کی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ پورا مہینہ روزہ دار بندگی میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، اور اس کی دلیل خود اس خطبے میں کہ جو خطبہ شعبانیہ ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مرحمت فرمائی۔ وہ دلیل کیا ہے؟ نومکم فیہ عبادہ ونفسکم فیہ تسبیح۔ اس میں تمہارا سو جانا بھی عبادت ہے۔ سونے والا عبادت کرتا ہے، وہ تو سو رہا ہے، وہ خود غافل ہے، لیکن خدا غافل نہیں ہے۔ اس نے جب ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے تو اس نے ہم جیسے غافل بندوں کی غفلت کو بھی عبادت میں تبدیل کر دیا ہے، ہم جیسے غافل بندوں کی نیندوں کو بھی عبادت میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور چونکہ اس نے زندگی عطا کی ہے اور ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو یہ چلتی ہوئی سانسیں بھی ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ کوئی ہے کہ جو ہمیں اتنا نواز رہا ہے،
کوئی ہے جو ہمیں اس قدر عطا کر رہا ہے کہ ہمارا دامن امکان تنگ ہو گیا ہے اور اس واجب الوجود کی عطائیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں. غور کرنے کی بات ہے. دامن وقت تنگ ہو گیا. ہماری گفتگو ختم نہیں ہوئی. آج جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے تھے وہ رہ گئیں، لیکن یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بھوکا رہنا بھی ایک عبادت ہے، پیاسا رہنا بھی ایک عبادت ہے، اور اس بھوک اور پیاس کے ذریعے خداوند عالم جب اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور وہ اس امتحان میں پورے اترتے ہیں تو خداوند عالم خوش ہو کر کے اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے، اپنی برکتوں کی بارش کرتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے. بالبرکت والرحمت والمغفرہ. سوچنے کی بات ہے. میں صرف 1 منٹ کے لیے آپ کی توجہ ان بچوں کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا اس سال کا پہلا روزہ ہے. یہ گرمیوں کا موسم ہے اور یہ بچے شوق میں روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور آمادہ ہو گئے ہیں، لیکن جب شام کا وقت ہونے لگتا ہے اور خاص طور سے بچے بار بار پوچھتے ہیں امی روزہ کب ختم ہوگا، گلاس میں پانی لیے ہوئے ہیں اور کبھی کبھی اپنے ٹھنڈے پانی کی اس خنکی کو اپنے پیٹ کے اوپر رکھ کر کے محسوس کرتے ہیں کہ یہ کتنا ٹھنڈا ہے. جب روزہ تمام ہوگا تو ہم یہ پانی پئیں گے، جب روزہ تمام ہوگا تو ہم یہ پانی پئیں گے. ایک جگہ وہ بھی تھی کہ جہاں بچے روزے سے نہیں تھے بلکہ 3 دن کے پیاسے تھے اور کسی کا انتظار کر رہے تھے، جیسے یہ بچے روزے کے تمام ہونے کا انتظار کرتے وہ بچے بھی انتظار کر رہے تھے کہ چچا مشق لے کے گیا ہے، پانی لے کے ضرور آئے گا، اس لیے کہ جو چچا نے وعدہ کیا ہے آج تک اسے ہمیشہ پورا کرتے آئے ہیں. سکینہ کو اتنا یقین ہو گیا تھا اور وہ در خیمہ کے اوپر بچوں کو بٹھا کر کے یہ کہہ رہی تھی کہ چچا میری مشق لے کے گئے ہیں اور ابھی وہ پانی لاتے ہوں گے. لیکن جب خون میں ڈوبا ہوا پرچم اپنے بابا کے ہاتھوں میں دیکھا تو دوڑ کے سکینہ قدموں سے لپٹ گئی. بابا میرا چچا کہاں گیا؟ عجب نہیں کہ فرمایا ہو بابا چچا سے کہہ دیجئے اب ہم پانی کا سوال نہ کریں گے، مقتل سے چلے آئیے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ